السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے وہ نماز کی اہمیت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے اور کوئی عبادت اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں کہ ان کے پڑھنے کا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کیا کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح سے نماز پڑھا کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گا اور جنت دے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے دین کو برباد کر دیا۔ تو آج کل جو ہے وہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ ایسے بہانے کرتی ہیں کہ وہ ذرا نماز شروع کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پھولوں کی طرح ہلکی ہو جائیں گی، مگر اب تو کیا ہے ارادہ ہی نہیں کرتے، اپنے کام کاج میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتی ہیں اور اس طرف جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ تدبیر بتلاتی ہوں کہ جس سے بہت جلد جو ہے وہ نماز کی پابندی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، کہ وہ یہ کہ جب ایک وقت کی نماز قضا ہو تو ایک وقت کا فاقہ کر لیں، پھر دیکھیں نماز کیسے قضا ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نماز کی پابندی تو فاقہ سے ہوگی، مگر فاقے کی پابندی کیسے ہوگی، تو اس کی بھی کوئی ترکیب بدلاؤ تو یہ نماز سے بھی زیادہ مشکل ہے فاقہ کرنا۔ تو فاقہ کس سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم کوئی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس کو چھوڑنے سے جو ہے وہ نماز کے لیے چھوڑنے سے شاید کہ ہمیں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر جو ہے وہ اپنے ذمے کچھ مالی جرمانہ مقرر کر لے کہ اتنے پیسے فی نماز کیا کروں گی، خیرات کروں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز کی پابندی بھی حاصل ہوگی اور اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کی ہی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے ہوں گے اور بے نمازی اس دولت سے محروم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر جو ہے فرعون اور حامان اور قارون اور بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنا کیا ہے، بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا بہت نقصان ہے۔ تو ایک اور جگہ قرآن کریم کی آیت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نماز ترک کرنے کو کیا کہا ہے، شرک کہا ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں مت بنو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ نماز نہ پڑھنا کیا ہے، مشرک بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ظاہر الفاظ میں ایسے شخص کو کافر کہہ دیا، گو علماء جو ہے وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ تعویل غلط ہے، لیکن ہم اس کو تعویل کے بھروسے پر بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول جس بات کو کفر فرما رہے ہیں اگر واقعی میں وہ کفر بھی نہیں ہے تو کفر سے بہت قریب تو ہوگا، اور کفر کا انجام جو کچھ ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم صرف اور صرف ارادہ کریں اور پختہ ارادہ کریں تو ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، اور یہ تو صرف نماز پڑھنا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ سردیوں میں جو ہے وہ فجر کے ٹائم لوگوں کو جو ہے وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے صبح اٹھنے میں، لیکن یہ آزمایا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ جو ہے وہ صرف اور صرف ارادہ کر لیں اٹھنے کا تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔